پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج آپ کو بتائیں گے کہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے کون کس سے ملاقات کرنے گیا۔ یہ انتہائی مزیدار کہانی ہے اور یہ کہانی بیان کس نے کی، کس کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ کے ساتھ ذکر کریں گے۔ ساتھ ساتھ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس بنانے کی وجہ کیا بنی۔ ایک تو لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیمانڈ تھی میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے، مریم نواز کی طرف سے، کہ عمران خان کے خلاف اس کو بھی نااہل کیا جائے، عمران خان کو بھی پابند سلاسل کیا جائے، باقی تمام جو پی ڈی ایم ان کے چند ہینڈلر، چند سہولت کار، چند سازشی، وہ سارے اسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن ایک اور وجہ بھی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین، آج سینیٹر اعظم سواتی، انہیں اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ضمانت کے اوپر۔ سینیٹر ہیں، پاکستان کی سینٹ کے ایوان بالا کے ممبر ہیں، اور ان کو جو ضمانت دی ہے جج صاحب نے، اس میں جو آرڈر لکھا، اس میں بڑا واضح لکھا کہ کیا کسی فوج کے افسر یا کسی جوان سے رابطہ ہوا یا کسی نے بغاوت کی، اور ان کا جرم کیا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے جو مبینہ جرم کہا جاتا ہے، جو انہوں نے اپنی اظہار رائے کی تھی کہ آرمی چیف کے حوالے سے ایک ٹویٹ کی تھی۔ اور عمران خان نے آج اعظم سواتی کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایک ٹویٹ کرنے پہ یہ سلوک کیا گیا سینیٹر کے ساتھ، سوشل میڈیا کی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ حالانکہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے، نامعلوم افراد آتے ہیں، اٹھاتے ہیں، لوگوں کو زد و کوب کرتے ہیں اور پھر اگلے دن چھوڑ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی اسی پریس کانفرنس میں حوالہ دیا گیا کہ ڈاکٹر شہباز گل کو بھی برہنہ کر کے تشدد کیا گیا، جنسی تشدد کیا گیا، ان کے نازک اعضاء کو الیکٹرک کرنٹ دیا گیا۔ ساتھ ہی اسی پریس کانفرنس میں ذکر ہوا نوجوان صحافی جمیل فاروقی کا۔ ان کا قصور بھی یہ تھا کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی اور ڈاکٹر شہباز گل کے کسٹوڈیل ٹارچر کے حوالے سے انہیں بھی پکڑا گیا، برہنہ کیا گیا، تشدد کیا گیا جمیل فاروقی کے اوپر، صحافی پہ بھی۔ اور آج جب پریس کانفرنس کی اعظم سواتی نے، تو انہوں نے وہ معاملات بتائے، وہ حالات بتائے کہ کس طرح سے ان کے گھر میں رات کے آدھی رات کو مڈ نائٹ ریڈ جس کو کہا جاتا ہے، لوگ آئے، دیواریں پھلانگ کے آئے، اور عمران خان نے کہا کہ بغیر وارنٹ کے وہ لوگ داخل ہوئے تھے، اور ایف آئی اے کے لوگوں نے ان کی پوتیوں کے سامنے ان پہ تشدد کیا اور اس کے بعد انہیں لے گئے اور نامعلوم افراد کے حوالے کیا۔ اور اس حوالے سے اعظم سواتی صاحب نے آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے اپیل کی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق کا دفاع کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک وکیل بھی ہوں، 74 سال میری عمر ہے، ایک پارلیمنٹیرین ہوں، اور اگر وکلاء اور پارلیمان اور سینٹ نے اس حوالے سے کچھ نہ کیا، جج صاحبان نے کچھ نہ کیا، تو اس دن سے ڈریں کہ خدا نہ خواستہ کسی جج کے ساتھ یہ ہو، کسی جج کو ننگا کر کے اسے تشدد کیا جائے، دیگر پارلیمنٹیرینز کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سپریم کورٹ خود جاؤں گا، میں دنیا کی تمام فورمز پہ یہ آواز اٹھاؤں گا تاکہ وہ لوگ جو اس تشدد میں ملوث ہیں ان کا پتہ لگایا جا سکے۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے بھی نامعلوم افراد کا ذکر کیا۔ اس حوالے سے ناظرین، اگر ہم ملک کی تاریخ دیکھیں تو محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں ایک آپریشن مڈ نائٹ جیکال ہوا تھا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے باقاعدہ نام بتائے تھے، اور اس میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کا نام بھی آیا تھا، پھر بریگیڈیئر امتیاز کا جو آئی ایس آئی کے انٹرنل ونگ کے تھے ان کا نام بھی آیا تھا، پھر میجر عامر کا نام بھی آیا تھا، اور ان کے بعد میں باقاعدہ طور پہ کورٹ مارشل بھی ہوا تھا، اور میجر عامر نے کسٹڈی میں بتایا تھا کہ جو جنرل اسد درانی نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جنرل اسلم بیگ کو انوالو کرنے کی بھی کوشش کی، اور جو اخبارات میں اس حوالے سے جو پروسیڈنگ چھپیں اس میں کوٹ ان کوٹ چھپا کہ نواز شریف کو اس لیے پسند کیا جاتا ہے کہ وہ ایک کمزور شخص ہے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی انڈیپینڈنٹ شخصیت تھی۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے نہ صرف یہ نام آؤٹ کیے تھے بلکہ بعد میں ان کے خلاف پروسیڈنگز بھی ہوئی تھیں، ان کے کورٹ مارشل بھی ہوئے تھے، اور نام لینا ضروری ہے۔ اور خان صاحب نے، اگر عمران خان صاحب نے پچھلی ایک پریس کانفرنس میں کہا مجھے پتہ ہے کہ ایک شخص آیا ہے اسلام آباد میں، وہ کون شخص ہے، خان صاحب کی بھی یہ ذمہ داری ہے، عمران خان صاحب کی بھی، کہ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں اپنا بیان کہ کون وہ اشخاص ہیں جن کے اوپر ان کو شک ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، یہ نام آنا بہت ضروری ہیں۔ ساتھ ساتھ سینیٹر اعظم سواتی نے بھی اس پہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ انصاف کے لیے ہر در کھٹکھٹائیں گے، اور آنریبل چیف جسٹس صاحب کو اس حوالے سے سینیٹرز پاکستان تحریک انصاف کے